میں آج لیکچر 20 پر آتے ہیں، اور لیکچر 19 کے آخر میں ہم کہہ رہے تھے کہ جس قانون کے تحت اور جس چینل سے زندگی جنم لے رہی ہے، بیماری بھی اسی چینل کے ذریعے آتی ہے، لہذا ہمیں ان نکات کو ذہن میں رکھ کر کام کرنا ہوگا۔ اور دوسرا، چونکہ میعاد زندگی مخالف قوت ہے، لہذا ہمیں زندگی کی مدد کے لیے جس طاقت کو لانا ہوگا وہ بھی اسی کی برابری اور معیار کی ہو، اسی کیلیبر کی ہو جس طرح میعاد میں، تاکہ کما حقہ مقابلہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا طریقہ کار جو زندگی کو بچانے کے لیے کیا جائے گا وہ ناقص اور خامیوں سے بھرپور ہوگا، یہ بات ہے۔ قوت حیات کے کام میں جب خلل واقع ہوتا ہے تو وہ اس کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے کرتی ہے۔ مثلا مریض کو ڈائریا ہو گیا، مائگرین ہو گیا، کہیں پر کوئی گومڑ بن گیا، سسٹ بن گئی، السر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مثلا مثال کے طور پر یوٹرس سے جریان خون کو ایک بندہ وائبرنم دے کر دیتا ہے تو وہ دبا دیتا ہے اس کو، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ مریضہ کو مائگرین شروع ہو جائے، ٹھیک۔ تو درست ہومیوپیتھک دعا جب تجویز کی جاتی ہے تو وہ میعاد کے برے اثرات کو زائل کرتی ہے اور قوت حیات میں توازن آ جاتا ہے، اور یوں زندگی کو بچا لیا جاتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں موت ہے۔ تو جے ایچ ایلن کرونک میعاد سورا، سوڈو سورا اینڈ سائیکوسس میں لکھتے ہیں کہ آئیڈیوسنکریسی کے سبب بسا اوقات مریض کے اندر قوت مزاحمت زیادہ یا کم ہوتی ہے، یا وہ کسی خاص دوا کے حوالے سے حساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ آئیڈیوسنکریسی جو ہے یہ بندے کی انفرادی ایک پہچان ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کے اندر اس کا وکری طرز کا رویہ، مزاج اور سوچ ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے الگ کرتی ہے، اسے آئیڈیوسنکریسی کہتے ہیں۔ اس صفت کے سبب جب اس کی کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے دعائیں دی جاتی ہیں تو بعض اوقات اس پر فوری اثر نہیں کرتی، تو پھر کیا مزید تگڑی قسم کی دعائیں دی جاتی ہیں، چاہے وہ خارجی طور پر دی جائیں یا داخلی طور پر دی جائیں، کروڈ فارم میں اس کو دی جاتی ہیں تو اس کا مرض دب جاتا ہے۔ کیونکہ ان دعاؤں کا استعمال ہومیوپیتھک فلسفی کے خلاف ہوا۔ تاہم مریض کی اندرونی قوت مزاحمت بیماری کو بار بار باہر کی جانب دھکیلتی ہے، اور بیماری لوکل سطح پر اعصابی دردوں، جوڑوں کی دردوں، سانس کی تنگی یا کسی اور شکل میں سامنے آتی رہتی ہے، یا جلدی غباروں کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ اگر ایسا مریض جس کی قوت حیات پہلے سے کمزور پڑ چکی ہو، جو بار بار بیمار رہتا چلا آیا ہو، یعنی اس کی قوت مزاحمت، امیونٹی بہت کمزور، اور جو مکس میازمیٹک سٹیٹ میں رہ رہا ہو، جیسے ٹی بی کا مریض یا ٹی بی والے خاندان سے اس کا تعلق ہو، تو ایسے مریضوں میں بیماری کا دبایا جانا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس تگڑے اور مضبوط مزاج والے مریض میں قوت حیات کی مزاحمت بھی تکڑی ہوتی ہے، اس لیے بیماری کو طویل عرصے تک نہیں دبایا جا سکتا۔ ایسے کیسوں میں بیماری بار بار سامنے آتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ قوت حیات یا جسم انسانی کو جو نادیدہ قوت زندہ حرکت میں رکھے ہوئے ہے اور جس کے سبب روزمرہ معاملات چل رہے ہیں، وہ ایک ہی قانون جانتی ہے، اور وہ ہے سچائی کا قانون، اور وہ اسی پر چلتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس بیمار کر دینے والی قوتیں باطل کی نمائندہ ہوتی ہیں، اور یوں سمجھیں یہ حق اور باطل کی لڑائی متواتر جاری ہے،
روز ازل سے جاری ہے، اور باطل جس کے نمائندے یہ میازم ہیں۔ ایک اور بات جو کہ قابل غور ہے کہ جب میازم کی وجہ سے اصل بیماری بار بار دبتی چلی جاتی ہے اور پھر باہر آتی ہے تو اس کی اصل نیچر جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا جو علامات ہمارے سامنے آتی ہیں وہ جزوی علامات تو سچ